السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی سیوک لائف کے بارے میں۔ ہم پاکستان کے گورنمنٹ کے نظام، سٹیزنز کے رائٹس اور گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں جو نظام حکومت ہے وہ کس طرح کا ہے، تو پاکستان میں ڈیموکریٹک نظام حکومت رائج ہے، یعنی کہ جمہوری نظام حکومت۔ اس کو اگر میں عام یا سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی کلاس میں آپ لوگ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو سلیکٹ کرتے ہیں آپس میں ووٹنگ کے تھرو، ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے حلقوں سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر وہ نمائندے آگے چل کر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں اپنی رائے شماری کے تحت کسی ایک شخص کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اسے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ الیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کابینہ کے باقی ممبران کا انتخاب خود کرتا ہے، اور یوں ایک حکومت تشکیل پاتی ہے جو کہ پاکستان کے نظام حکومت چلانے کے تمام معاملات کو دیکھتی ہے، پھر خواہ اس کا تعلق پاکستان کی داخلہ پالیسی سے ہو یا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے، یا جو ضمنی ادارے ہیں ان کی دیکھ بھال ہو۔ جمہوری نظام کو رائج کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمہوری نظام عوام کے لیے، عوام سے اور عوام کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ ٹو دا پیپل۔ جمہوری نظام میں جو عام عوام کے لیے فائدے یا انتخاب کرنے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ جمہوری نظام حکومت میں تمام شہریوں کو جو اختیارات یا آزادی حاصل ہے، اس میں سب سے پہلے آزادی اظہار رائے ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں تمام شہریوں کو یکساں آزادی اظہار رائے کی سہولت میسر ہے۔ شہری یا پاکستان کا کوئی بھی رہنے والا شہری پاکستان میں، پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مسائل یا کچھ بھی اپنے گرد و نواح میں ایسی چیزیں آبزرو کرتا ہے کہ جو اسے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اس کے اوپر اپنے حساب سے اپنی بات سامنے رکھنے کا اہل ہے اور رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی آمر یا کسی بادشاہی اسٹیٹ کی طرح وہ اپنی بات آگے رکھنے سے قاصر۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ پاکستان میں جمہوری نظام حکومت رائج ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ حقوق بھی میسر ہیں، وہیں آپ لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے ادا کرنی ہے۔ جو حق آپ کو سب سے پہلے حاصل ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، آپ کو آزادی اظہار رائے ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنی شخصی آزادی کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ پورے ملک میں کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت نقل و حمل بھی کر سکتے ہیں، بھلے وہ تفریح سیاحت کی وجہ سے ہو، یا آپ کو تجارت کی غرض سے کہیں جانا ہو، یا بسلسلہ تعلیم آپ کو پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، آپ بآسانی بلا کسی روک ٹوک اپنی نقل و حمل اپنے حساب سے انجام دے سکتے ہیں۔ بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ آپ شاید ایک شہر سے دوسرے شہر تو دور کی بات ہے، آپ ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن بھی نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، اور وہاں پہ جمہوریت کسی طور نافذ نہیں ہے۔ تو جہاں آپ کو نقل و حمل اور تجارت کی آزادی حاصل ہے، وہیں پہ آپ کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کی آزادی بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے آئین کی روح سے ایلیمنٹری لیول تک تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت پہلے دن سے اس عمل کی طرف کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس ملک کا تعلیمی معیار آئین میں متعین کردہ روح کے برابر کر سکے۔ پاکستان میں جہاں آپ کو نظام جمہوریت کی وجہ سے نقل و حمل، آزادی اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، وہیں پہ آپ کو اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے پریکٹس کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو یہ یکساں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب یا عقائد پر اپنے اپنے مذہب کی جو اصول ہیں اس کے مطابق پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومتی مشینری کسی بھی شہری کو اس کی مذہبی ادائیگی سے نہ روکتی ہے نہ روک سکتی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو ان کی آزادی، ان کی شخصی آزادی، ان کی نقل و حمل کی آزادی، تجارت کی آزادی، تعلیم کی آزادی یا صحت کے ریلیٹڈ سہولیات میسر ہیں، وہیں پر تمام شہریوں کی چند ذمہ داریاں بھی ہیں جو انہیں ملک کے لیے ادا کرنی ہیں۔
جن میں سب سے پہلے قانون کا احترام اور قانون کی مکمل عملداری شامل ہے۔ جی ہاں، جب آپ کسی جگہ پر قانون کی عملداری نہیں کریں گے، قانون شکنی کریں گے، قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو وہاں پر بے چینی، بے یقینی، انتشار لازمی پھیلے گا۔ دنیا میں وہ تہذیبیں جو کہ بنائے گئے قوانین، اصولوں اور قانون کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات انجام دیتے ہیں، وہ قومیں، وہ تہذیبیں آج دنیا میں اپنی عروج معراج کو پہنچ چکی ہیں، لیکن دنیا کی وہ تہذیبیں جنہوں نے قانون کو اپنی پشت پر ڈال دیا یا قانون پر عمل درآمد کرنے سے قاصر رہیں، ان میں سے چند ایک کا تو اب شاید دنیا میں نام بھی باقی نہیں ہے۔ جو ذمہ داری کسی بھی شہری کو ادا کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے حب الوطنی شامل ہے۔ کوئی بھی شہری کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے ملک کے خلاف کسی بھی حرکت یا گروہ کا ساتھ نہیں دے گا، نہ اسے دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ صریحاً قانون شکنی کر رہا ہے، جس کی سزا بہت سخت ہے۔ ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جہاں آپ خود اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں، قانون شکنی نہیں کر رہے، وہاں آپ نے دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کا حق سلب کر جائیں۔ یس، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی کسی شخصی فائدے کے لیے، اگر آپ کسی اتھارٹی کے اوپر موجود ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کسی اچھی ہائر اتھارٹی، ہائی پوزیشن کے اوپر موجود ہے، تو آپ اس کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے تو کام جلدی کروا لیں، اپنے کام جلدی کروا لیں، لیکن وہ شخص یا وہ شہری جو پہلے سے قطار کے اندر موجود ہے، آپ ان سب کو بائی پاس کر دیں۔ اگر آپ ایسا بھی کرتے ہیں تو آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور نتیجہ انتشار کی صورت میں ہی نکلے گا۔ جیسے کہ آپ طالب علم بھی پاکستانی شہری ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا فی الوقت مکمل فوکس آپ کی تعلیم و تربیت کا معیار بلند کرنے میں، اور آپ کے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھائی کے معاملات میں گزرنا چاہیے، نہ کہ پڑھائی کے علاوہ دیگر معاملات میں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آج آپ کو کچھ دقت یا پریشانی شاید محسوس ہو رہی ہو، لیکن آنے والے وقت میں آپ اپنے خاندان کا اور اپنے ملک کا نام ضرور روشن کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ فرد واحد کے بغیر یا انفرادی طور پر نہیں چل سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے کوئی فرد واحد بھی معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ پورے معاشرے سے یکا یک الگ رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ایسا کسی طور پاسبل نہیں ہے کہ میں یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا خود کو تمام تر معاشرے سے علیحدہ کر کے زندگی سکون سے بسر کر لے۔ کسی بھی معاشرے میں کچھ کلیکٹیو رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ تمام لوگ مل بانٹ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کسی ایک یا فرد واحد کے ماتحت کر دی جائے تو اس کا نتیجہ محض ڈیزاسٹر یا تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں بات کروں گھر میں چلنے والے معاملات کی، اگر ایک گھر میں جس میں کہ کمانے والے کئی لوگ موجود ہوں اور وہ سب کے سب گھر میں رہیں اور کمانے والا کوئی ایک ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں اس گھر کے مالی حالات بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تاہم اگر تمام فرد اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کرتے رہیں تو وہ گھرانہ بھی خوشحال رہے گا اور اپنے آس پاس کے دیگر گھرانوں کو بھی خوشحال رکھنے کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی بھی نظام حکومت میں یا خاص طور پر جمہوری نظام حکومت میں شہریوں کے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ انہیں ادا کرنی اور ملنی بھی چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی عدلیہ کا نظام یعنی کہ جوڈیشری کا سسٹم موجود ہے، جس کی سب سے بیسک ذمہ داری ان قوانین کا نفاذ ہے جو کہ انسانوں کے بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان میں بھی عدلیہ مکمل طور پر فعال ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے نفاذ میں اپنا کردار شروع سے لے کے آج تک ادا کر رہی ہے۔ عدلیہ کو فعال رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ
جو نظام حکومت ہے اور جس کی جو حقوق یا جو ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی ہے وہ اسے مل رہی ہوں اور وہ ادا کر رہا ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں والدین یا خاندان کے دیگر افراد نے کچھ قوانین بنائے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تعلیم و تربیت اور شخصی زندگی پر گہرا اثر رکھتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان قوانین کو مانیں گے تو آپ کو یہ فائدے دیے جائیں گے، اور اگر ان قوانین کو نہیں مانیں گے یا جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو آپ کو سزاؤں کا بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ ہر گھر میں مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر ملک میں، پاکستان میں بھی سزا اور جزا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ جو لوگ قانون شکنی کرتے ہیں یا جسے ہم عرف عام میں کرپشن کہتے ہیں، کرپشن کی طرف جاتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں یا رشوت ستانی جیسی غلط چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، تو قانون ان سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ کرپشن کے خلاف نہ صرف علم بلند کیے ہوئے ہیں بلکہ اس وقت وہ کرپشن جیسے ناسور کو ملک سے ختم کرنے کے لیے کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یوں تو قانون شکنی کی کئی مثالیں پاکستان میں یا دنیا میں موجود ہیں، تاہم اگر میں سب سے ہلکی یا سب سے زیادہ کامن قانون شکنی کی مثال دوں تو وہ آپ کو شاید اپنے گھر کے باہر مین روڈ یا پاکستان کے کسی بھی شارع پر سگنل پر نہ رکنے والوں کی شکل میں نظر آ جائے گی۔ جی ہاں، یہ جو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے کہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانا یا ریڈ لائٹ کے اوپر اسٹاپ نہ ہونا بلکہ ریڈ لائٹ کے اوپر مزید تیزی سے نکل جانا، یہ بھی قانون شکنی کی ایک علامت ہے، جس کی سب سے جو بنیادی سزا ہے وہ جرمانے کی صورت میں ہے۔ تاہم یہ چھوٹی چھوٹی قانون شکنیاں بعد میں ان افراد کو بڑی قانون شکنیوں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ بحیثیت شہری آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف خود قانون شکنی سے رکیں بلکہ دوسروں کو بھی قانون شکنی کرنے نہ دیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔